وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چنتا ہے جو چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں بتائیں ڈاکٹر صاحب، اس کا جو ٹھوس معنی، سائنسی معنی اس آیت کا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ تم بتاؤ ہیں کیا؟ ہاں وہ کیا ہے اس میں؟ اختیار سے مراد نیچرل سلیکشن لفظ ہے۔ آج کل جو ایوولوشنسٹ بلائنڈ ایوولوشن کے حق میں لکھتے ہیں، وہ 3 اصولوں میں سے یہ اصول ہے جو جس کو رہنما مانتے ہیں۔ ایوولوشن کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس نیچرل سلیکشن کا انکار کیا ہے۔ فرماتا ہے تیرا رب ہے جو تخلیق فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اختیار ہو، اور اس میں سے پھر سلیکشن کرتا ہے۔ کوئی بلائنڈ نیچرل سلیکشن نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، وہ چیز جس کی سلیکشن کی جاتی ہے یا وہ چیزیں جن کی سلیکشن کی جاتی ہے وہ خود سلیکشن کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر میں نے آج کل ایک اور کتاب کی تیاری شروع کی ہے، کیونکہ ان سائنسدانوں نے جو ایوولوشن، بلائنڈ ایوولوشن کے قائل ہیں، کافی دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اسی حصے پر، اختیار والے حصے پر۔ ہر چیز کا جواب نیچرل سلیکشن۔ نیچرل سلیکشن کی نہ آنکھیں، نہ کان، نہ فیصلے کی طاقت، نہ دماغ۔ وہ ایک اندھا قانون ہے جو غلط چیز کو بھی چن سکتا ہے، اچھی چیز کو بھی چن سکتا ہے، لیکن اختیار کا فیصلہ اختیار کرنے والے کو ہے ہی نہیں۔ نیچرل سلیکشن جس کو کہتے ہیں اس کو فیصلے کا کانشیس اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو جائے وہی اس کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اختیار کا فیصلہ ہی کوئی نہیں، وہ کیسے سلیکشن کر سکتا ہے؟ اختیار کے فیصلے کے لیے کوئی صاحب فیصلہ مختار وجود ہونا چاہیے، جو فیصلہ کرے کہ یہ رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا۔ اور یہ خلاصہ ہے ایوولوشن کا کہ ایوولوشن ضرور ہوئی ہے لیکن گائیڈڈ ایوولوشن ہے۔ اس میں اختیار اوپر سے خدا استعمال کرتا تھا اور ایوولوشن تمہیں دکھائی دے رہی تھی۔ خدا کو بیچ میں سے نکال دو تو ایوولوشن ختم ہو جائے گی۔ تو ایوولوشن خدا کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے طرز عمل کا ایک اظہار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تبصرہ ہے ان بلائنڈ ایوولوشنسٹ پر، یعنی ان پر بھی تبصرہ ہے۔ دوسرے معنی تو ہیں ہی اس کے جو عام روزمرہ سمجھ میں آنے والے معنی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ سب لوگ جو بلائنڈ ایوولوشن کے لیڈر ہیں اس کی تائید میں مضامین کتابیں لکھتے ہیں، ان سارے حصوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں، اور کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح مذہبی متعصب یہودی علماء مثلا اس زمانے کے تھے، جس کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، وہ بعض آیتوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، بعض کو ظاہر کر دیتے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ جو ظاہر کریں وہ جھوٹا ہو، وہ پارشل ہو سکتا ہے۔
اور بہت سا جو وہ چھپاتے ہیں وہ ان کے خلاف جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے حال ہی میں امریکہ میں یہ تجربہ ہوا، میں نے بعض احمدی سائنٹسٹ کو جو اپنے اس مضمون کے ایولیوشن کے اور زندگی کے تعلق میں وہ بہت بڑے مقام حاصل کر چکے ہیں، ان میں پی ایچ ڈی ہیں، دوبارہ کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے علاوہ ایک اور پی ایچ ڈی لے رہے ہیں، ان میں ایم ایس سی ہیں، اسی قسم کے بڑے قابل لوگوں سے میں نے بعض سوال کیے ایولیوشن کے متعلق، اور خاص طور پر ایک جانور کی مثال دے کر کہ اس پر بتاؤ کیا کام ہے۔ پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے کیا ہی نہیں، اور پہلی رپورٹ بلینک تھی، عملاً بلینک تھی۔ انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں، اس لیے ہم حوالے کیا دیں آپ کو۔ میں نے کہا یہی حوالہ چاہیے تھا کہ اس پر کیوں کام نہیں ہوا، آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ایک جانور میں ایولیوشن کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا بھاری حصہ جس کو ان کو زیر نظر رکھنا چاہیے تھا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس حصے پر اگر ہم نے بات کی تو خدا کی طرف لے جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو لوگوں کو کیا پتہ ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اگر پہلی آیت کا ایولیوشن کا ترجمہ کرنا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا پھر یہ معنی لینا پڑے گا، وہ ربوں کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور وہ جو خدا کی تخلیق کا انکار کرنے والے ہیں، تخلیق کا مضمون چل رہا ہے، ان کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ چھپاتے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک ہنٹ مل گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، جو کچھ کسی جانور کی ایولیوشن بیان کرتے وقت یہ نہیں بیان کرتے، اسی میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ دکھائی دے گا، اور اسی میں ایک خالق کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ اس لیے ان حصوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو کتابوں میں نہیں ملتے، ان کو ابھاریں، ان کو نکالیں، سوال کریں کہ بتاؤ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے۔ سمجھیں آپ؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی ان آیات کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے جیسا پہلی دو آیات کا تخلیق کے معاملات تعلق میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ تخلیق کا آغاز اگر تم پیش نظر رکھو اور اس پر غور کرو تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، لہ الحمد۔ اس سے پہلے یہ ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ جس طرف سے بھی تم خدا تعالیٰ کی کائنات پر غور کرو گے، اس نتیجے کے سوا تم نہیں نکال سکتے کہ لا الہ الا ہو۔ ہر انگلی اس طرف اٹھے گی، اور اگر اس کا آغاز دیکھو گے اس میں بھی حمد پاؤ گے، اس کا انجام دیکھو گے اس میں بھی حمد پاؤ گے۔ اور یہ جو حصہ ہے آغاز اور انجام، وَلَهُ الْحُكْمُ، ان دونوں میں اس کا حکم ہے جو چلتا ہے، آٹومیٹک نہیں ہے یہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب جتنے بھی سائنسدان انسانی زندگی کے آغاز پر بات کرتے ہیں یا اس کے انجام پر جو انسان پر منتج ہوا، یہ دونوں جگہیں خاص طور پر وہ ہیں جہاں ان کی نگاہیں حمد کی ٹھہر جاتی ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اگر مانیں تب بھی، نہ مانیں تب بھی، یہ اقرار کیے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ آغاز کو سمجھ سکتے ہیں پوری طرح، نہ انجام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور حمد کے دو پوائنٹس خدا تعالیٰ نے جو بیان فرمائے، بین یہی سائنس کی دنیا میں ملتے ہیں۔
جو ابتدائی اینٹیں زندگی کی اینٹیں کہلاتی ہیں، جن سے ساری زندگی کی تعمیر ہوئی ہے، اس بنیادی تعمیر کے میٹیریل، یعنی اس مادے کو جس سے تعمیر کی جاتی ہے، سائنسدان آج تک نہ پوری طرح سمجھ سکے ہیں، نہ اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں اتنا پھنستے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایکسپلینیشن کے بعد دوسری ایکسپلینیشن، تیسری، چوتھی، وہاں جا کر آخر کھڑے ہونا پڑتا ہے ان کو، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں، سر دست ہم نہیں دے سکتے۔ بعض ہیں جو کہتے ہیں ہو جائے گا، لیکن بعض دوسرے جو نسبتاً زیادہ سچائی کے قائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایسے تضادات دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آزاد ایوولوشن ہو تو یہ تضاد نہیں ہونی چاہیے، نہ آزاد ہو تو تضاد ہونے چاہیے، اگر کوئی ہاتھ ڈائریکٹ کر رہا ہو تو تضاد نہیں ہوں گے، اور ہمیں تضادات نظر آتے ہیں آزاد کی صورت میں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد ایوولوشن ہے تو ایسے تضادات دکھائی دیتے ہیں جن کو حل کیے بغیر کائنات یعنی ہماری زندگی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہم حل نہیں کر سکتے آزاد سمجھنے کی وجہ سے، اور ہم موجود ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایوولوشن آزاد نہیں تھی، سمجھیں؟ یہ نتیجہ ہے ان کا آغاز کے متعلق۔ پہلی بریک زندگی کی جس سے کلوننگ وہ بناتے ہیں، جو بنیادی طور پر سارے جانوروں میں شامل ہے، ایک ہی ہے، ڈی این اے اور آر این اے۔ اس کے بغیر زندگی کی کوئی شکل بھی ممکن نہیں، ادنیٰ سے ادنیٰ زندگی میں بھی پائی جائیں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی میں پائی جائیں گی۔ ان کے اندر کی ارینجمنٹ اور آپس کے تعلقات، اس میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکس آف لائف۔ ہر عمارت کی شکل مختلف ہوگی مگر برکس بالعموم ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ فرق ہوگا تو تھوڑا ہوگا۔ تو یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم پہلی بریک پر جب غور کرتے ہو تو وہاں تمہیں حمد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور وہ اتنی بیفلنگ ہوگی کہ ایک خدا کی طرف لے کے جائے گی تمہیں۔ اگر تم اس طرف نہیں جاؤ گے تو پھر تضادات کا شکار ہو جاؤ گے۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تضادات ہیں، گویا کہ مختلف خداؤں نے مختلف چیزیں پیدا کیں اور تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف خدا نہیں ہیں۔ یہ مضمون بہرحال بڑا تفصیلی ہے، خلاصہ اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی حال انسان کی انیٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کے دیگر حالات پر غور کرنے سے اٹھتا ہے، یہاں تک کہ صرف ایک لفظ، اس کو خون کہتے ہیں، خون کی کوئی ایکسپلینیشن آٹومیٹک ایوولوشن کی آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ؟ جتنا مرضی زور لگائیں، خون کا ایک خلیہ یا خلیہ کیسے بنا اور ایوالو کیسے ہوا ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن دے سکتے۔ اور آگے جو امیون سسٹم اور دوسری چیزیں وہ تو بے شمار ہیں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا۔